چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، شریعت کے خلاف چلنے کو گناہ کہتے ہیں اور گناہوں کے کام کرنے والے کو گنہگار کہتے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، گناہوں میں اللہ نے کبھی سکون نہیں رکھا ہے۔ ظاہراً تھوڑے وقت کے لیے آدمی سکون محسوس کر لیتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم گناہوں میں رب العالمین نے کبھی سکون نہیں رکھا۔ گناہ جب انسان کرتا ہے، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہ کا پہلا نقصان یہ کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے اس بندے سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اب سوچ کر بتائیے کہ جس بندے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، کیا اس کی دنیا سکون کے ساتھ گزرے گی؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے راحتوں کی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ کامیاب ہوگا آخرت کی لامحدود زندگی میں؟ نہیں ہو سکتا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے وہ دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گناہ کا پہلا نقصان یہ کہ گناہ کرنے والے سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین کہا، اس کے پھندے سے بچنا، اس کے پنجے میں نہ آنا۔ لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے، دوسرا نقصان گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو خوش کرنے والا ہوتا ہے۔ اور گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ جہنم کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ جہنم کا ایک ایک انگارہ اونٹ کے برابر ہوگا، قرآن کریم میں ہے۔ جہنم کی گرمی اتنی تیز ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دیوار میں ایک سوراخ کر دیا جائے، بالکل معمولی سوراخ، وہاں سے گرمی آنے لگے تو دنیا کی پوری مخلوق جل کر راکھ ہو جائے گی۔ گنہگار کو گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے جہنم قریب ہوتے ہوتے جاتی ہے۔ گناہوں کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے۔ جنت تو راحتوں کا گھر ہے، جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ سکون کی زندگی ملے گی، ہمیشہ آدمی جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، آدمی ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہر قسم کی سہولتیں ہوں گی جنت میں۔
لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت سے دور چلا جاتا ہے، جنت اس سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اس سے وہ دور چلے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب ایمان والا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی خطرناک بدبو نکلتی ہے، اس کے حفاظت میں جو فرشتے رہتے ہیں 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا پانچواں نقصان یہ کہ فرشتوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ گناہوں کا چھٹواں نقصان یہ ہے، نمبر 6 یہ ہے کہ جس زمین پر وہ گناہ کرتا ہے اس زمین کو اس کے خلاف گواہ بنا رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جس زمین پر گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو، چھپ کر ہو یا علن اعلان ہو، وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا، آئے اللہ فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے فلاں وقت پہ میرے اوپر کھڑ کر یہ گناہ کیا تھا۔ تو گناہوں کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ زمین کو اس کے خلاف گواہ بنا رہا ہے۔ گناہوں کا نقصان نمبر 7 یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 3330 پر 4ویں حدیث ہے، 3334 کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والا بندہ، جب کلمہ پڑھنے والا بندہ، جب نبی کا امتی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ ہٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، گناہوں پر گناہ لگاتار کرتے جا رہا ہے، تو حدیث مصطفیٰ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آدمی کے کپڑے پر کوئی داغ دھبا آئے آدمی گھن محسوس کرتا ہے، چہرے پر کوئی داغ آئے آدمی شرم محسوس کرتا ہے، یہاں تو گنہگار کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر بھی گنہگار شرم محسوس نہیں کرتا۔ گناہوں میں نقصان ہے، گناہوں میں کبھی سکون نہیں، اس لیے گناہوں کی زندگی نہ گزارو، گنہگار نہ بنو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو، نبی کے شریعت میں جم کر زندگی گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کر کے زندگی گزارو، قرآن پہ چل کر زندگی گزارو اور سنت رسول کو زندہ کر کے سچے اور عاشق اور پکے عاشق بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ساری امت محمدیہ کو بھی سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔